السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ ومن والاه فقد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا وقال علیہ الصلاة والسلام وصفدت الشیاطین ومردت الجن او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم عزیز سامعین، میں آپ تمام حضرات کا اپنے اس دینی تعلیم کے اندر جو ہے استقبال کرتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے حدیث پاک کے اندر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، کہ جب رمضان المبارک کا پہلا رات ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فتحت ابواب السماء، ایک روایت میں ہے فتحت ابواب الرحمہ، ایک روایت میں ہے فتحت ابواب الجنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ مراد اس سے یہ ہے تاکہ اللہ تک پہنچنے میں اور جن اعمال سے اللہ راضی ہوتے ہیں بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اعمال کرنے میں آسانی پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور رمضان کے پہلی رات جب ہوتا ہے تو غلقت ابواب جہنم، اور ایک روایت میں صفدت الشیاطین ومردت الجن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے دروازے جو ہے بند کر دیتے ہیں، اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سرکش شیاطین کو قید فرما دیتے ہیں تاکہ جو ہے انسان اللہ کی نافرمانی کی طرف نہ جا سکے، کیونکہ روزہ سے مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر لعلکم تتقون کہا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی آوے۔ تو تقوی سے جو چیز رکاوٹ بنتی ہے، ایک تو شیطان ہے اور دوسرا انسان کے نفس ہے۔ تو نفس کو دبانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ کو فرض کیا ہے۔ گویا یہ ایک مہینہ جو ہے ہمارے اور آپ کی تربیت کے لیے ہے کہ اس مہینے کے اندر اپنے ہم آپ کو اس طریقے سے بنا لے تاکہ ہم اس پر اللہ کو راضی کر لیں اس مہینے کے اندر، اور اپنے زندگی کو ہم سنوار لیں۔ تو پہلا چیز اللہ کو ناراض کرنے کے اندر اور اللہ کے رضا کے اندر تقوی کو حاصل کرنے میں رکاوٹ جو چیز بنتی ہے وہ انسان کے نفس ہے، اور دوسرا جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ شیطان ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے ان الشیطان لکم عدو، کہ لوگو شیطان تمہارا جو ہے کھلا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، عدو مبین کہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور فرمایا فاتخذوہ عدوا، تم شیطان کو اپنا دشمن ٹھہراؤ۔ لیکن افسوس میرے محترم عزیزوں، آج ہم لوگوں نے اپنے سگے بھائی کو اپنا دشمن ٹھہرایا ہے، اپنے رشتہ داروں کو اپنا دشمن ٹھہرایا ہے، اپنے پڑوسی کو اپنا دشمن ٹھہرایا ہے۔ اگر نہیں ٹھہرایا تو شیطان کو اپنا دشمن نہیں ٹھہرایا ہے۔ جس شیطان نے دو سگے بھائیوں کو آپس میں لڑا دیا، جس شیطان نے ماں باپ کو اولاد سے جدا کر دیا، جس شیطان نے جو ہے بھائی بہن کو آپس میں لڑائی پیدا کر کے جدا کر دیا، اس شیطان کو ہم نے دشمن نہیں ٹھہرایا۔ اور شیطان کے بارے میں اللہ تبارک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ شیطان نے اللہ تبارک تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ اے اللہ میں ضرور بضرور تیرے بندوں کو تم سے جو ہے گمراہ کروں گا۔ فَبِعِزَّتِكَ، تیری عزت کی قسم کہ میں تیرے بندوں کو ضرور بضرور جو گمراہ کروں گا۔ شیطان کس طریقے سے گمراہ کرتا ہے؟ فرمایا کہ اے اللہ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَتَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ اللہ میں تمہارے بندوں کے سامنے ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا، ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے، الغرض کہ بندوں کے ہر طرف سے آؤں گا۔ شیطان کے دائیں اور بائیں سے آنے کے مطلب کون چیز ہے کہ شیطان اللہ تبارک تعالیٰ سے وعدہ کری سے کہ تیرے بندوں کے سامنے، ایمان والوں کے سامنے میں دنیا کے لذت کو، دنیا کے آرام کو، یہاں کے لگژری لائف کو، یہاں کے کھانے پینے کو، یہاں کے چین سکون کو اتنا بڑھا کر پیش کر دوں گا کہ دنیا کے لذات کے اندر لگ کر یا اللہ تیرے جنت کو بھول جاویں گے۔
اور یا اللہ تیرے بندوں کے سامنے دنیا کی بیماری، یہاں کے مصیبت، یہاں کے تکلیف کو اتنا بڑا کر پیش کر دوں گا کہ اس کے اندر لگ کر تیرے جہنم کو بھول جاویں گے۔ اس کو سمجھنے کے لیے موجودہ حالت ہمارے آپ کے لیے کافی ہے۔ کووڈ-19 کورونا وائرس کا جو وبا ہے پورا دنیا کے اندر، کس طریقے سے لوگ خوف کے اندر، کس طریقے سے لوگ جو ہے پریشانی کے اندر مبتلا ہوئے ہر ایک کے سامنے۔ حالانکہ اس بیماری کی انتہا بھی زیادہ سے زیادہ موت ہے، موت کے بعد جو ہے ختم ہو جائے گا۔ جہنم کے جو عذاب ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور جہنم کے عذاب کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایسے عذابات ہیں جس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے۔ جہنم کے اندر ایک حصہ ہے جس کو حاویہ کہتے ہیں کہ اس سے جہنم روزانہ خود پناہ مانگتی ہے۔ تو فرمایا کہ میں انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے رمضان مبارک کے اندر اپنے بندے کے رخ کو اپنے طرف پھیرنے کے لیے شرک شیاطین کو قید فرما دیتے ہیں۔ اور حدیث پاک کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان للشیطان لمۃ بابن آدم وللملک لمۃ، کہ انسان کے دل کے اوپر جو ہے دو قسم کے خیالات آتے ہیں۔ ایک قسم کے خیال شیطان کی طرف سے آتا ہے اور ایک قسم کے خیال جو ہے فرشتے کی طرف سے آتا ہے۔ فرمایا کہ شیطان کی طرف سے آنے والا جو خیال ہے یہ شیطان اسے گناہ کی طرف ابھارتا ہے، لیکن چلاتا نہیں ہے، صرف دل کے اندر گناہ کرنے کی جو ہے جذبات کو پیدا کرتا ہے، باقی انسان خود گناہ کے راستے پر چلنے لگتا ہے۔ تو فرمایا ایک خیال شیطان کی طرف سے آتا ہے اور شیطان جو ہے اس کے دل کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے کہ فلاں گناہ کے طرف جو ہے آپ عمل کریں، فلاں گناہ کا آپ ارتکاب کریں۔ اور دوسرا فرمایا کہ ایک خیال جو ہے فرشتے کی طرف سے آتا ہے اور فرشتہ جو ہے اس کے دل کے اندر القاء کرتا ہے فیعادم بالخیر، اور فرشتہ جو ہے اس کے خیر کے راستے پر چلنے کی طرف جو ابھارتا ہے۔ جس وجہ سے جو ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ، یا دو ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرتے کہ یا اللہ ہمیں ہدایت دے دو، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دو، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس دعا کی قبولیت میں کیا کرتے ہیں کہ فرشتہ کے ذریعے سے ہمارے اور آپ کے دل کے اندر بانٹ ڈالتے ہیں۔ اسی وجہ سے کبھی کبھار دل میں آوے چلو آج نماز پڑھ لی، قرآن پاک کی تلاوت کر لی، آج ذکر کر لی، چلو آج مسجد چلا جائی، یہ کون چیز ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے۔ ہدایت کو ایسا چیز نہیں کہ اللہ پاک کوئی فیکس بھیجی ہم لوگ کے پاس یا کوئی آئے کہ بتائی کہ اللہ تمہیں مانگے ہدایت دے ہوئے، بلکہ اللہ کے ہدایت دے کے طریقہ کون سی ہے کہ اللہ پاک فرشتہ کے ذریعے سے دل کے اندر بات اتاری۔ اگر کبھی دل کے اندر کوئی نیکی کرے کہ بات آوے ہے یا نیکی کرے کہ جذبات آوے ہیں تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے اور اللہ مجھے ہدایت دینا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا دو قسم کے خیال آتے ہیں، تو شیطان کی طرف خیال یہ گناہ کی طرف ابھارے پہ آوے ہیں، اور شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ فقی ابو الیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب تنبیہ الغافلین کے اندر ایک روایت نقل کیا ہے وہاب بن منبہ رحمہ اللہ کے طریق سے کہ وہاب بن منبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان سے پوچھا کہ اے ملعون بتاؤ کہ تیرے کتنے دشمن ہیں۔ شیطان ہمارا دشمن ہے۔ شیطان سے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ شیطان ملعون بتاؤ تمہارے کتنے دشمن ہیں، تو شیطان نے جواب دیا کہ 15 قسم کے لوگ جو ہے میرے دشمن ہیں، 15 قسم کے لوگ میرے دشمن ہیں۔ پہلا فرمایا وَأَوَّلُهُمْ أَنْتَ، کہ نبی جی سب سے پہلا دشمن تو میرا آپ ہے، کہ شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے، انسان کو گمراہ کرتا ہے اور نبی جی انسان کو ہدایت کے راستے پر ڈالتے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا امام عادل، عادل بادشاہ جو ہے، شیطان انسان کو ظلم پر ابھارتا ہے، ناحق پر ابھارتا ہے، اور عادل بادشاہ جو ہے عدل کے مطابق، جسٹس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ فرمایا کہ جو اس کے فیصلہ جسٹس پر ہوگا وہ میرا دشمن ہے۔ تیسرا فرمایا کہ غنی متواضع، مالدار آدمی جو تواضع کرنے والا ہو، مالداری سے گھمنڈ آتا ہے، تکبر آتا ہے، شیطان اس کے اندر گھمنڈ پیدا کر دیتا ہے کہ تو بہت بڑا مالدار ہے، باقی یہ لوگ تو غریب ہیں۔ تو جس مالدار آدمی کے اندر تواضع آ جاوے، چھوٹا پن آ جاوے، انکساری آ جائے، فرماتے ہیں کہ وہ میرا دشمن ہے، کہ میں تو اس کے اندر تکبر پیدا کرنا چاہتا تھا، اس نے جو اپنے اندر تواضع کو پیدا کیا۔ چوتھا فرمایا کہ تاجر صادق، سچ بولنے والا تاجر جو ہے، آج لوگ کہتے ہیں بغیر جھوٹ کے بزنس نہیں ہوتا، حالانکہ فرمایا
فرمایا کہ جو جھوٹ بول کر بزنس کرتا ہے وہ میرا دشمن ہے، اور جو بزنس کے اندر سچ بولتا ہے، فرمایا جو جھوٹ بول کر بزنس کرتا ہے وہ میرا دوست ہے، اور جو سچ بول کر بزنس کرتا ہے وہ میرا جو ہے دشمن ہے۔ اور فرمایا عالم متخشع، خشوع کرنے والا عالم، علم ہے ساتھ میں تواضع آ جاوے، اللہ کا خوف آ جاوے، اللہ کا ڈر آ جاوے، یہ میرا جو ہے دشمن ہے۔ فرمایا مومن ناصح، خیر خواہی کرنے والا مومن جو ہے، اسلام ہمیں اور آپ کو ہمیشہ جو ہے ایک دوسرے کے خیر خواہی سکھاتا ہے۔ الدین والنصیحہ، کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، کہ جو مومن ہمیشہ دوسرے کو بھلا چاہے، دوسرے کے خیر چاہے، وہ میرا دشمن ہے۔ آگے فرمایا مؤمن رحیم القلب، مومن جس کے دل کے اندر دوسرے کی محبت ہو، رحم دل مومن میرا دشمن ہے۔ اور فرمایا تائب ثابت علی التوبۃ، توبہ کر کر اپنے توبہ پر برقرار باقی رہے، یہ میرا دشمن ہے۔ ایسا ہی نہیں ہو کہ توبہ تو کیا پھر توڑا، پھر توبہ کیا پھر توڑا، پھر آخر میں توبہ بھی اس سے توبہ کر لے۔ پھر آگے فرمائش متورع عن الحرام، حرام سے بچنے والا میرا دشمن ہے۔ مومن یدیم علی الطہارہ، مومن جو ہمیشہ طہارت کے ساتھ وضو کے ساتھ رہتا ہے، یہ میرا دشمن ہے۔ کیونکہ انسان جب ناپاکی کی حالت میں رہتا ہے تو شیطان اسے گمراہ کرتا ہے، اس کے ساتھ کھیلتا ہے، جب وضو کے ساتھ رہتا ہے تو شیطان اس سے قریب نہیں آتا۔ اور آگے فرمایا مومن کثیر الصدقہ، کہ وہ مومن جو کثرت کے ساتھ صدقہ کرنے والا ہوں۔ اور آگے فرمایا مومن حسن الخلق مع الناس، کہ وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنے والا ہو۔ اس کے اندر دو حقوق ہیں، مومن ہے تو مطلب اللہ کے حقوق ادا کرنے والا ہے، حسن الخلق مع الناس، لوگوں کے ساتھ اچھائی سے پیش آنے والا ہے تو مطلب لوگوں کے حقوق ادا کرنے والا ہے۔ آگے فرمایا مومن ینفع الناس، کہ وہ مومن جو لوگوں کو نفع پہنچاوے۔ اور آخر فرمایا حامل القرآن یدیم علی التلاوہ، کہ جس کو اللہ نے قرآن پاک کی دولت عطا فرمایا ہو اور ہمیشہ قرآن کے ساتھ جو ہے تلاوت کرتا رہتا ہے۔ اور آخر فرمایا قائم باللیل والناس نیام، اور جو رات کو تہجد کی نماز پڑھتا ہو جب لوگ سو رہے ہوں۔ تو یہ شیطان سے بچنے کے راستے ہیں، یہ صفات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو شیاطین کے شروع سے اللہ حفاظت فرماوے، ہر فتن کے فتنوں سے اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی حفاظت فرماوے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ محترم عزیز سامعین، آج کا ہمارا جو درس ہے عربک الفابیٹس کا، آج انشاءاللہ صرف ہم دو حروف سیکھیں گے۔ ایک تو پہلا ہے لام اور دوسرا میم۔ لام میم، پھر سے پڑھ لے۔ لام، ایک حرف کو انشاءاللہ 3 مرتبہ پڑھیں گے، 1 منٹ پورا ہو جائے۔ لام لام لام، پھر سے میم میم میم۔ عرض میرے محترم عزیزو اس سے یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام پڑھنے والے بنیں۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ورڈز ہے۔ دنیا میں تمام چیز ہم نے سیکھا ہے، اگر قرآن نہیں سیکھا ہے اور ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں پیش ہو گئے تو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ تو عرض جن کو پڑھنا آتا روزانہ پڑھے، نہیں پڑھنا آتا ہے انشاءاللہ 2 حرف بھی ایک روز سیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے عرض کیا تھا شروع روزہ کے اندر کہ کم از کم ہر آیت پر جو ہے انگلی رکھتے جائے ہر لائن پر، اور یہ کہے کہ اللہ یہ تیرا کلام ہے، یہ حق ہے، سچ ہے، اللہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اور کم از کم جن کو پڑھنا نہیں آتا ہے اس رمضان کے اندر اس طریقے سے قرآن ختم کرے کہ شروع سے لے کر آخر تک قرآن پر ہمارا نظر پڑ جاوے ہر لائن پر۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرماوے، اور اللہ کے جتنے بھی وعدے روزے دار کے ہیں، روزے دار کے ساتھ وہ وعدے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو انعام عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ ہم ابھی سارے مل کر دعا کر لیں گے، پھر اس کے بعد جو وقت بچے گا اس کے اندر افطاری کی تیاری، اور جب تک افطاری کے وقت ہے انشاءاللہ اس وقت تک جو ہے دعا وغیرہ کے اندر اور ذکر کے اندر انشاءاللہ اہتمام کریں۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين وراحم المساكين۔ یا اللہ ہم سارے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، مولا
تجھ سے معافی مانگتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ بے شک یا اللہ ہم خطاوار ہیں، یا اللہ ہم تیرے مجرم ہیں، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ مولا جب تک زندگی دے ایمان پر اعمال صالحہ پر باقی رہنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ خاتمہ بالخیر فرما، ایمان پر موت نصیب فرما، موت کے وقت ہر ایک کے زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما، یا اللہ بری موت سے بغیر توبہ کے مرنے سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، مولا تیرا فضل ہے، تو نے احسان کیا کہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے، یا اللہ ہمارے روزے کو، ہمارے تراویح کو قبول فرما، جو کچھ عبادتیں ہم نے کی ہے یا اللہ اسے قبول فرما، کمی کوتاہی کو یا اللہ معاف فرما، جو ایام باقی ہے اللہ اسی قدر کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ تیرے جتنے بھی وعدے روزے دار کے ساتھ ہے، افطار کے ساتھ ہے، یا اللہ افطار کرانے کے ساتھ ہے، ان تمام وعدے ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے مسلمانوں کے اندر آپس میں پیار محبت جوڑ اتفاق پیدا فرما، یا اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، یہاں کے رہنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ آپس کے اندر پیار محبت جوڑ اتفاق پیدا فرما، نفرتوں سے، غیبتوں سے، برائیوں سے اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ توفیل میں قبول فرما۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔